الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سامعین کرام دینی و ملی بھائیوں اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بزرگی و برتری حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے بعد الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر سامعین کرام آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے منہج سلف یہ ایسا عنوان ہے کہ اسے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ سننے غور کرنے کی ضرورت ہے
چنانچہ اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں بیان کر دوں کہ منہج سلف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ منہج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طریقہ اور راستہ کے ہوتے ہیں۔ لفظ منہج کو تو نہیں لیکن اسی سے بنا ہوا اور اسی معنی میں لفظ منہاج کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استعمال کیا۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی۔ یعنی جتنی امتیں آئیں، جتنی قوموں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، ہر ایک کے لیے ایک دستور بنا دیا، ایک راہ مقرر کر دی کہ اسی دستور کے مطابق تمہیں چلنا ہے، اسی راستے پر تمہیں چلنا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ اور ایک دستور بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ سلف یہ سالف کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ سلف کا مطلب ہوتا ہے کل من تقدمک فہو سلفک، آپ سے پہلے جو بھی گزر چکے ہیں وہ آپ کے سلف ہیں، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے، چونکہ گزرے ہوئے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام میں سے بہت سارے علماء جب اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک قید لگاتے ہیں، کہتے ہیں سلف صالحین، گزرے ہوئے نیک لوگ، گزرے ہوئے نیک لوگ۔ اور یہیں پر یہ بات بھی میں بیان کرتا چلوں کہ ہر جماعت، ہر گروپ، ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے طور پر کہتا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارے اسلاف کا یہ کہنا ہے، ہمارے سلف کا یہ موقف ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہمارے سلف کا یہ موقف ہے، ہمارے اسلاف کا یہ کہنا ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ہم مسلک علماء کا، ان کے ہم مذہب ماننے والوں کا کیا موقف ہے، کیا رائے ہے اس مسئلے میں۔ ورنہ شریعت کی اصطلاح میں سلف کس کو کہا جاتا ہے؟ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں سلف وہ خوش نصیب افراد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے چن لیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور میں نے بخاری کی جو روایت پڑھی ابھی کہ خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے والے یعنی صحابہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔ تو ان 3 صدیوں اور 3 نسلوں کو اصطلاح میں سلف کہا جاتا ہے۔ ان 3 نسلوں میں جو اچھے لوگ تھے، جو علماء اتقیاء تھے، جو ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ جن عقائد و احکامات پر وہ عمل پیرا تھے وہ سلفیت ہیں، وہ سلفیت ہیں۔ لہذا بعد کے آنے والوں کو بھی سلف کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، اور ان کی پیروی کرنے میں کوئی ایسا اختلاف نہ کریں کہ ان کا راستہ اور بعد والوں کا راستہ الگ ہو جائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ سابقین مقدم مہاجرین و انصار، اور جو ان کی پیروی کریں گے بإحسان، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، ایسی پیروی کہ ان کی مخالفت نہ کرے کہ راستہ جدا جدا ہو جائے، تو وہ بھی سلف کی تعریف میں داخل ہوں گے۔ تو یہ منہج سلف کی لغوی اور شرعی طور پر وضاحت تھی کہ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے۔ ہمارا دین کتاب و سنت ہے، قرآن مجید اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتیں، انہی پر عمل کر کے ہم جو ہے جنت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو سیدھا راستہ ہو۔ لیکن کیا قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہر کوئی آزاد ہے کہ جو چاہے جیسا سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے کیا کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ تمہیں اگر قرآن و سنت کو سمجھنا ہے تو اس نسخے کے مطابق سمجھنا ہوگا؟ کیا کوئی قید نہیں ہے؟ تو ہم بتلا دیں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔
اس دین اسلام کے اندر آسانی ہے لیکن منمانی نہیں ہے کہ آپ کو جیسا سمجھ میں آئے آپ سمجھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کی جماعت ہوتی ہے، قرآن فہمی کی مجلس منعقد ہوتی ہے، دین فہمی کی مجلس منعقد ہوتی ہے، ڈاکٹر، انجینئر اور ایسے افراد بیٹھتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ انگلش، ہندی، اردو، عربی کسی میں لے کر بیٹھتے ہیں، ایک صاحب پڑھتے ہیں اور بقیہ افراد پھر بیان کرتے ہیں کہ جو ٹرانسلیٹ آیت کا قرآن کا ترجمہ پڑھا گیا اس سے میں نے کیا سمجھا، اپنی سمجھ بتلاتے ہیں کہ اس آیت سے میں نے کیا سمجھا۔ تو کیا اس طرح کرنے میں یا دین کے فہم میں کسی آیت کو، کسی حدیث کو سمجھنے میں ہم آزاد ہیں کہ اپنے من کے مطابق سمجھیں؟ آزاد نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العالمین نے ایک قید لگا رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قید لگا رکھی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ سمجھنا ہے، اس سے آزاد ہو کر نہیں۔ کچھ اصول و ضابطے ہیں، انہی کو فہم سلف کہا جاتا ہے، انہی کو منہج سلف کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم، صحابہ کی سمجھ، کہ جس سمجھ کے مطابق انہوں نے قرآن کو سمجھا، جس سمجھ کے مطابق انہوں نے حدیثوں کو سمجھا، یعنی پورے دین اسلام کو سمجھا اور اس کو فالو کیا، اسی کے مطابق ہمیں بھی سمجھنا ہے۔ ورنہ اگر ہم ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے تو لوگ کیسے گمراہ ہوتے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، جیسے کوئی کہے کہ میں عربی زبان جانتا ہوں، قرآن مجید کو میں سمجھ سکتا ہوں، قرآن عربی زبان میں، لہٰذا میں قرآن پڑھوں گا عربی میں اور سمجھوں گا۔ ٹرانسلیٹ تو چھوڑ دیجئے، عربی مجھ کو آتی ہے، میں پڑھوں گا اور سمجھوں گا، سمجھ جاؤں گا اس قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی سمجھدار نے، کسی پروفیسر نے، کسی یونیورسٹی کے کسی پروفیسر نے، جو لیکچرر ہوتے ہیں، عربی ادب کا ماہر ہے، عربی ادب، عربی لینگویج کا ماہر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھتا ہوں، قرآن مجید کے اندر کہیں بھی شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا۔ اور قرآن مجید کو جب ان کی سمجھ کے مطابق آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تلاش کریں گے کہ کیا قرآن مجید کے اندر شراب حرام ہے، تو ان کی سمجھ کے مطابق ہمیں بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ان اللہ حرم الخمرہ، کہ میں نے شراب کو حرام کر دیا، حرمت الخمرہ، اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ اس طرح یعنی حرام کے ساتھ شراب کا لفظ اور اس شراب یعنی خمر کا لفظ کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شراب کے تعلق سے جو آخری بات بیان فرمائی، سنیں اور بتلائیں کیا اس کا مفہوم نکلتا ہے صحابہ کی فہم کے مطابق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ رجس ناپاک ہے، شراب کے بارے میں فرمایا ناپاک ہے، من عمل الشیطان شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ تم اس سے اجتناب کرو، فاجتنبوہ اس سے اجتناب کرو یعنی اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں آپ کو بتلاؤں، ریشم مردوں پر حرام ہے لیکن اس کی تجارت کر سکتے ہیں، ریشم مردوں پر حرام ہے لیکن اس کی تجارت کر سکتے ہیں، اس کو چھو سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ لیکن شراب حرام ہے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، شراب حرام ہے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں اور اس کو جو اس کی تجارت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو فاجتنبوہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، شراب کو چھونا تو دور کی بات، قریب بھی جانے سے اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ تو شراب کی حرمت جو ہے یہ اس ریشم کی حرمت سے زیادہ شدید ہوئی، ریشم کی حرمت سے زیادہ شدید۔ تو حرمت کے لفظ سے زیادہ شدید اور زیادہ پاورفل لفظ اجتناب ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو سوچئے، تو اس طور پر لوگ جب اپنے طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گمراہی کے راستے پر پڑتے ہیں۔ ہم اور آپ 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، 1400 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اسلام کو آئے کافی بعد آئے۔ صحابہ کرام جن کے زمانے میں جن کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، بعض آیات و احادیث کے سلسلے میں انہیں بھی اشکال ہو جاتا تھا اس کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ظلم کے ساتھ، اللہ نے کہا ظلم کے ساتھ، ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو،
چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے کہا جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا وہی ہدایت یافتہ ہے اور انہیں کے لیے امن و امان ہے۔ لیکن اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا، یعنی جس نے گناہ نہیں کیا؟ ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوا ہی ہے۔ تو اس آیت کا جو مفہوم نکل رہا ہے اس کے مطابق تو ہم میں سے کوئی ہدایت پر نہیں ہے، کسی کے لیے امن و امان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیس الامر کما تظنون، بات ایسی نہیں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، بات ایسی نہیں، یعنی اس آیت کا وہ مفہوم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس آیت کا وہ مفہوم ہے کما قال لقمان لابنہ، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں پر اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرے گا اس کے لیے امن و امان ہے، اس کے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو جب صحابہ کو ضرورت پڑی کہ وہ اللہ کے رسول سے رجوع کریں اور ان سے سمجھے آیات کو، تو ہمیں تو بدرجہ اولا ضرورت ہے۔ تو صحابہ نے جس انداز میں قرآن و حدیث کو سمجھا، دین کو سمجھا، اسی طریقے سے ہمیں بھی قرآن و حدیث کو، دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا طریقہ اپنایا جائے۔ صحابہ کے طریقوں کو تابعین نے، ان کے شاگردوں نے، تابعین نے لیا، ان کے شاگردوں تبع تابعین نے لیا اور وہ سلسلہ سند بسند ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا اسی سلسلے کے ساتھ ہم چلیں گے تو قرآن و سنت کی ہر بات کو ہم صحیح اور درست طور پر سمجھ سکیں گے، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ قرآن و سنت کو منہج سلف اور فہم سلف صحابہ کے طریقے پر سمجھنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ کوئی بھی الیکٹرانک مشین آپ لے لیں، کمپنی بناتی ہے، ہر الیکٹرانک مشین کے ساتھ کمپنی ایک یوزر گائیڈ دیتے، مینول گائیڈ، چھوٹا سا کتابچہ رہتا ہے کہ اس الیکٹرانک سامان کو آپ کیسے استعمال کریں گے، اس میں طریقہ بتلایا گیا رہتا ہے۔ پورے دین پر ہمیں عمل کرنا ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، باقی تمام احکامات سب پر عمل کرنا ہے۔ قرآن و سنت یعنی وہ چیز موجود ہے جس پر عمل کرنا ہے، لیکن عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ہمیں صحابہ سے لینا ہے۔ اتباع نبی کی کرنی ہے، پیروی نبی کی کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ ہوگا، یہ ہمیں صحابہ سے سیکھنا ہے کہ صحابہ نے کیسے کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، صحابہ کے ایمان کو، طریقے کو معیار قرار دیا، یہود اہل کتاب کا ذکر کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر تم بھی ایمان لاؤ، یہود کو کہا کہ اگر وہ ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ویسا ایمان نہیں ہے جیسا صحابہ کا ایمان ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر روگردانی کرے، اعراض کرے تو پھر شدید اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا اور سبیل المؤمنین یعنی اہل ایمان کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا۔ اب آپ مجھے بتلائیے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو وہاں اہل ایمان کون تھے؟ کون تھے اہل ایمان؟ سوائے صحابہ کرام کے، صحابہ کرام ہی کی وہ جماعت تھی جو اہل ایمان تھی۔ تو اللہ نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات پہلے ذکر کر دی، لیکن آگے اسی آیت میں ٹکڑا بیان فرمایا جو اہل ایمان کے راستے کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی اور راہ کی پیروی کرے گا تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ تو صحابہ کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر، اس منہج کو چھوڑ کر، اس فہم کو، سمجھ کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرے گا تو اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس راستے پر جائے گا ہم اس کو اسی راستے پر ڈھکیل دیں گے۔ گمراہی کے راستے پر چلے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑی اٹھاتے ہیں، ایک سیدھی لکیر بناتے ہیں
اور اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور دائیں بائیں یہ جہنم کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ راستہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے، تمہیں راہ راست سے بھٹکا دیں گے۔ تو ایک راستہ جو اللہ رسول کا اور جسے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے اور تابعین سے تبع تابعین نے لیا اور ہم تک یہ راستہ پہنچا، تو وہ قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ہم سمجھیں گے، تب جا کر قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے، یہاں بات جو ہے بڑی اہم کہنی ہے، وہ بات یہ کہ آج ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں قرآن و سنت کو نہیں مانتا ہوں، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتا ہوں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر جماعت، ہر گروہ استدلال یعنی دلیل قرآن و سنت کو بناتا ہے، لیکن منہج سلف اور منہج صحابہ کے اصول و ضوابط کو چھوڑ کر دلیل لیتا ہے، قرآن سے آیت دکھلائے گا آپ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور نہیں ہے، بشر ہیں، سامنے والا جو نور کہتا ہے وہ بھی دلیل آپ کو قرآن سے دکھائے گا کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول نور ہیں، بشر نہیں ہیں۔ اور بھی جتنی اختلافی مسائل ہیں آپ لے لیں، چاہے وہ عبادت سے ہو، چاہے عقیدے سے متعلق ہو یا معاملات سے ہو، دلیل وہ بھی قرآن و سنت سے دیں گے۔ تو عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کی دلیل صحیح ہے یا نہیں۔ یہیں پر جانچنے اور پرکھنے اور معیار دیکھنے کی بات آتی ہے کہ جو دلیل بندے نے پیش کی ہے کیا وہ دلیل کا وہی مفہوم صحابہ بھی سمجھتے تھے جو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وبما جاء عن اللہ، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ آیا ان سب پر ایمان لایا، علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق۔ ایمان لانے کی بات سب کرتے ہیں، عمل کرنے کی بات سب کرتے ہیں، لیکن عمل کیسے کرنا؟ علی مراد اللہ، اللہ کی مراد کے مطابق عمل کرنا، اپنی سمجھ کے مطابق نہیں عمل کرنا ہے۔ وآمنت برسول اللہ، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، وبما جاء عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ آیا ان سب پر ایمان لایا، علی مراد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مراد کے مطابق ایمان لایا، اپنی مراد اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کہ مجھے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی تو اس کے مطابق عمل کرے۔ آج لوگ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے اپنے فہم یا اپنے امام یا اپنے کسی کو ماننے والے کے فہم اور سمجھ کے مطابق چلتے ہیں اور گمراہی کے راستے پر پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کا جو طریقہ تھا سمجھنے کا، صحابہ نے جس کو جیسا سمجھا اس کو ویسا ہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گمراہ فرقہ خوارج ظہور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا تھا، اور یہ پنپا حضرت علی کے زمانے میں اللہ حدیثوں کے اندر بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ 6000 کی تعداد تھی ان کی، حضرت علی سے اختلاف کر کے الگ ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو اختلاف چل رہا تھا، دونوں کے درمیان اس سلسلے میں جنگیں بھی ہو گئی، تو وہ اجتہادی مسئلہ ہے، ان کے تعلق سے ہمیں گفتگو نہیں کرنا۔ کہنا یہ ہے کہ جو جنگ ہوئی اس میں یہ 6000 کی تعداد الگ ہو گئے، حضرت علی سے اختلاف کر بیٹھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ایک دن کہتے ہیں کہ آپ نماز کو تھوڑا مؤخر کر کے پڑھائیں تاکہ میں واپس آ جاؤں، میں ان سے جا رہا ہوں بات چیت کرنے۔ بڑی تفصیل ہے، میں شارٹ کٹ میں سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ پہنچتے ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں اہلاً ابن عباس تشریف خوش آمدید، کیا ہوا ماں جا ابھی کیوں آئے ہو؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اور اچھا لباس پہن کر گئے ہوئے تھے، یہیں سے میں ان کی غلطیاں بیان کرتا چلوں۔ اچھا لباس عبداللہ بن عباس پہن کر گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ما حاذل اللہ، یہ تم اچھا لباس پہن کر کے آئے ہو۔ حدیث کے اندر ان کے بارے میں آتا کہ بڑے عبادت گزار تھے، رات دن نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ہاتھوں پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، پیشانیوں پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، اتنی نماز اور اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے وہ۔ ہماری عبادت ان کے سامنے کچھ نہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کو دیکھو گے تو اپنی عبادت کو کمتر سمجھو گے۔ صحابہ کو کہا تھا کہ تم اپنی عبادت کو کمتر سمجھو گے، یہ صورتحال تھی۔ تو وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں گزارا کیا کرتے تھے اس طریقے سے۔ ارے یہ تم اچھا لباس کیا پہن رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے زندگی گزارو، نرم لباس پہنو، پھٹے پرانے پہنو، کسی طرح زندگی گزار لو، اللہ والے بن کر رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان سے کہتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق،
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس زینت کو اور جن پاکیزہ چیزوں کو نکالا ہے ان کو کون حرام کرنے والا؟ تم حرام کر رہے ہو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ استعمال کرو۔ شکر، نعمتیں اگر ملی ہیں تو ان کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ ان کو استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے اچھا لباس پہنا، تو اس سے اچھا لباس میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنتے ہوئے دیکھا، تو تمہارا اعتراض تو اللہ کے رسول پر چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قریشی، اس سے جھگڑو مت۔ اللہ رب العالمین نے قریشیوں کے تعلق سے کہا بل ہم قوم خصمون، کی وہ بڑی جھگڑالو قوم ہے۔ کہتے ہیں نہیں بات کر لو، بات کرنے میں کیا حرج۔ کہتے ہیں کیا بات ہے، تم اللہ کے رسول کے داماد، ان کے چچا زاد بھائی اور ساری رشتہ داریاں بتلا کر ان کے اصحاب کے خلاف ہو گئے ہو، جبکہ تم 6000 کی تعداد میں ہو، لیکن تم میں سے ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا 6000 کی تعداد میں۔ کیا بات ہے، کیوں انتقام لے رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ 3 باتیں جن کی وجہ سے ہم اختلاف کر رہے ہیں اور انتقام لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کیا کیا باتیں؟ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہ حکم الرجال فی دین اللہ، کہ حضرت علی نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فیصل، قاضی اور جج بنا دیا۔ جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا مسئلے کو لے کر، تو دونوں کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ ثالث بنے کہ دونوں فیصلہ کر دیں کہ کیا کیا جائے گا مسئلے کے اندر۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان الحکم الا للہ۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ دلیل، اچھا پہلی بات جو کپڑے والی تھی، دل کو لگتی ہے بات، دل کو لگتی ہے کہ ہاں اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور ایسا ویسا، دل کو لگتی ہے، آدمی کے عقل میں بات آتی ہے، عقل سے دلیل دے رہا ہے۔ یہ بات جو انہوں نے کہی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین میں مردوں کو، لوگوں کو جج اور فیصل بنا دیا، ایسا کیسا بنا دیا، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ ٹکڑا ان الحکم الا للہ قرآن مجید میں 3 جگہ پر آیا۔ دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلو یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان سے جنگ لڑی، حضرت علی نے ان سے قتال کیا، جنگ لڑی، ولم یغنم ولم یسنی، نہ تو ان میں سے کسی کو لونڈی غلام بنایا اور نہ ہی ان سے مال غنیمت لیا۔ لئن کانوا کفارا، اگر وہ کفار ہے سامنے والے، حلت دماؤہم ومالہم، تو ان کا مال اور اموالہم، ان کا مال اور ان کا خون حلال ہے کہ ان کو کاٹا مارا جائے، ان کو لونڈی بنایا جائے اور ان کا مال چھینا جائے۔ اور اگر وہ اہل ایمان ہے تو ان سے جنگ کرنا جائز نہیں۔ اور دلیلیں ہیں قرآن کی بھی حدیث کی کہ کسی مسلمان کو آپ گالی نہیں دے سکتے، مارنا اور جنگ کرنا تو بڑی بات ہے۔ دلیلیں تو دلیل دے رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے، آدمی کے دل پر لگتی ہے کہ ہاں یار قرآن حدیث سے دلیل دے رہا، جیسے آج لوگ دلیل دیتے ہیں کانفرنسوں میں۔ کہتے ہیں دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب صلح صفائی لکھا جا رہا تھا، معاہدہ ہو رہا تھا، لکھا پڑھی کی جا رہی تھی، تو اس میں لکھا گیا تھا علی امیر المومنین، علی امیر المومنین۔ تو سامنے والوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، پہلے جو اختلاف اس کو حل کیا جائے، پھر امیر المومنین کا سوچا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی اس کو مٹا دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے امیر المومنین کو نکال دیا جائے۔ تو کہتے ہیں ان کا اعتراض ہوتا ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ، اگر وہ امیر المومنین نہیں ہے تو کیا امیر الکافرین ہے، کافروں کے امیر ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اعتراض تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے دلیل دے دوں، يَنْقُضُ قَوْلَكُمْ، جو تمہاری بات کو توڑ دے، رد کر دے، أَتَرْجِعُونَ، کیا تم لوٹ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لوٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں پہلی بات جو تم نے اعتراض کیا کہ انہوں نے لوگوں کو جج اور فیصل بنایا اللہ کے دین میں، تو اللہ رب العالمین کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار مت کرو۔ ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوی عدل منکم عدلا بالغ الکعبہ، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر شکار کر لے گا تو اس کا بدلہ جرمانہ دینا پڑے گا، اور جرمانہ کتنا دینا ہوگا اس کا فیصلہ تم میں سے 2 جج کریں گے، انصاف پسند جج کریں گے، 2 لوگ کریں گے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ بندہ حالت احرام میں ایک خرگوش کا شکار کر لیتا ہے جس کی قیمت ربع دینار سے بھی کم ہے، اللہ رب العالمین نے اس ربع دینار اور ایک خرگوش کے فیصلے کے لیے 2 لوگوں کو متعین کرنے کے لیے کہا۔ چھوٹی سی بات کے لیے، جرمانے کی چھوٹی سی بات کے لیے 2 لوگوں کو جج بنانے کے لیے کہا کہ وہ فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے تو کہا ہے کہ ایک میاں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کی طرف سے، دونوں جمع ہو، اختلاف کو سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، دیکھیں
دیکھے اور اس کے بعد فیصلہ کرے۔ تو کہتے ہیں یہ دو لوگوں کا معاملہ ہے، صرف دو لوگوں کا معاملہ۔ ان دو لوگوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین دو لوگوں کو قاضی اور جج بنا رہا ہے کہ فیصلہ کرو۔ تو جو پوری امت کا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، دو گروپ بن گئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، خون خرابہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے شدید اختلافات ہو رہے ہیں، تو کیا پوری امت کو متحد کرنے کے لیے، اختلاف کو روکنے کے لیے، خون خرابے کو بند کرنے کے لیے کیا قاضی اور جج بنانا مناسب نہیں ہے؟ قاضی اور جج بنانا مناسب نہیں ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قاضی اور جج بناؤ، تو اتنی بڑی بات کے لیے کیا قاضی اور جج نہیں بنایا جائے گا تاکہ خون خرابہ رک جائے، امت کا اتحاد ہو جائے؟ کہتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے، دلیلیں بھی ہیں اور بات بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں تمہارا دوسرا اعتراض جو تھا کہ قاتل ولم یسبی ولم یغنم، جنگ لڑی لیکن نہ کسی کو لونڈی اور غلام بنایا، نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ کہتے ہیں اتسبون امکم عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھیں اس موقع پر، بعد میں افسوس کیا انہوں نے، تو ساتھ تھی۔ تو کہتے ہیں تم ان سے جنگ لڑ رہے ہو، تو کیا اتسبون امکم عائشہ، تم اپنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لونڈی بناؤ گے، وتستحلون منها ما تستحلون من غیرها، اور ان سے وہ سب حلال کر لو گے جو دوسروں سے، یعنی لونڈی سے حلال کیا جاتا ہے، لونڈی کے ساتھ سویا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو کیا تم اپنی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ کرو گے؟ اگر ایسا کرتے ہو تم ان کو ماں مانو یا نہ ماں مانو، اگر ماں نہیں مانتے ہو تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ اللہ کے رسول کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر تم لونڈی ماں مانتے ہو اور پھر لونڈی بناتے ہو تب بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ انتم بین ضلالتین، تم لوگ دو گمراہیوں کے درمیان ہو، ادھر جاؤ گے یا ادھر جاؤ گے، دونوں طرف گمراہی ہے۔ راہ راست کو تم نے چھوڑا، صحابہ کا طریقہ چھوڑا تو گمراہیوں کے راستے پر چلے گئے، اب کسی بھی طرف جاؤ تم جو ہے کافر ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، تعجب کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بات تو بڑی سخت کہی ہے، بڑی اچھی کہی ہے۔ کہتے ہیں تمہارا تیسرا اعتراض کہ انہوں نے امیر المؤمنین کاٹ دیا، تو میں تمہیں بتلاتا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اہل مکہ صلح صفائی کی باتیں لکھ رہے تھے تو وہاں پر لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ، تو اہل مکہ نے اعتراض کیا کہ ما نعلم لا نعلم انک رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہم تم کو محمد بن عبداللہ جانتے ہیں، تم محمد بن عبداللہ لکھو، اگر ہم جانتے کہ تم محمد رسول اللہ ہو ما قتلناک، ہم تمہیں نہیں، تم سے جنگ نہیں کرتے، تم کو روکتے نہیں حج و عمرہ کرنے سے، لیکن ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ حضرت اللہ کے رسول حضرت علی سے کہتے ہیں کہ مٹا دو، حضرت علی جرأت نہیں کر پاتے، اللہ کے رسول قلم لیتے، پوچھتے کہاں لکھا، کہتے ہیں یہاں مٹا دیتے ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اس نے کہا تو کہ یہاں مٹا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کان افضل من علی، اللہ کے رسول حضرت علی سے افضل تھے، ہیں کہ نہیں؟ افضل ہیں، اللہ کے رسول حضرت علی سے افضل ہیں، وہاں پر اپنے نام کے سامنے رسول اللہ انہوں نے مٹا دیا، تو کیا مٹانے کے بعد وہ رسول اللہ نہیں رہ گئے، اللہ کے رسول اور نبی نہیں رہ گئے؟ اسی طرح جب حضرت علی نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المؤمنین مٹا دیا تو کیا وہ امیر المؤمنین نہیں رہ گئے، امیر الکافرین ہو گئے؟ تینوں باتوں کا سٹیک جواب ان کو جب مل گیا تو بہتوں کو سمجھ میں بات آ گئی کہ ہم غلط راستے پر ہیں، اور ان میں سے 2000 کی تعداد واپس آ جاتی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ حضرت علی وغیرہ کے ساتھ مل کر شامل ہو جاتی، مل کر شامل ہو جاتی، باقی 4000 نہیں مانتے، ان سے جنگ ہوتی ہے اور ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو دلیل، دوسرا گروپ جو دلیل دیتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث سے دیتا ہے، لیکن استدلال کرنے کا طریقہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دلیل ہر کوئی قرآن و حدیث سے دیتا ہے، لیکن استدلال کا جو منہج اور طریقہ، اصول اور ضابطے جو صحابہ کرام کے ہیں ان کو چھوڑ کر دلیل دیتا ہے۔ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں فرقہ جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کون سا؟ اللہ کے رسول نے کہا من کان علی مثل ما علی اليوم واصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر، جس راستے پر، اس راستے پر جو گروپ، جو جماعت، جو فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی سب راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا طریقہ،
صحابہ کا منہج، ہم جسے فہم سلف، منہج سلف کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن و سنت کو اس کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہم حقیقی طور پر قرآن و سنت کو سمجھ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو منہج سلف سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔